غزہ میں اسرائیلی بربریت کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے۔ ایک اور ہفتہ گزر چکا ہے، ایک اور خونچکاں باب لکھا گیا اور مزید 270 معصوم بچے صہیونی بمباری کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ کھانے کا ذائقہ اور صحت دونوں کا خیال رکھتے ہیں آپ، اور ہم خیال رکھتے ہیں آپ کے بیسن کا۔ جو زندگی میں ذائقہ چاہتے ہیں وہ RAR بیسن ہی کھاتے ہیں، جو بنتا ہے 100% پیور چنا دال سے اور سوکھے کم تیل، جسے آپ کی صحت اور ٹیسٹ دونوں بیلنس رہے۔ ہوٹل کے سارے مزے اب اپنے گھر لے آئیں۔ RAR بیسن سے بنے لذت دار پکوڑے اور لڈو سے اپنی چٹپٹی پارٹی کا ذائقہ بڑھائیں۔ RAR بیسن، رکھے آپ کا خیال اپنوں کی طرح۔ بین الاقوامی تنظیم سیو دی چلڈرن کی تازہ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے معصوموں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ وہ بچے جو نہ کسی جنگ کے فریق ہیں نہ کسی سیاست کا حصہ ہیں، محض فلسطینی ہونے کا جرم ان کا مقدر بنا دیا گیا ہے۔ تنظیم کے مطابق بمباری کے نتیجے میں جہاں سینکڑوں بچے شہید ہو چکے ہیں، وہیں ہزاروں زخمی اور دربدر ہیں۔ درجنوں خاندان مکمل طور پر مٹ چکے ہیں۔ 1000 سے زائد بچے یتیمی کے اندھیرے میں دھکیل دیے گئے ہیں، جبکہ بے شمار معصوم کھلے آسمان تلے بھوک اور پیاس سے تڑپنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ میں اس امر پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ غزہ میں نہ صرف بمباری جاری ہے، بلکہ اسرائیل کی جانب سے خوراک، پانی اور ادویات کی رسد بھی منقطع کر دی گئی ہے، جس کے باعث بچوں کی بڑی تعداد فاقوں اور طبی سہولیات کے فقدان کے سبب زندگی کی بازی ہار رہی ہے۔ سیو دی چلڈرن کے ترجمان نے کہا، یہ کوئی روایتی جنگ نہیں بلکہ بچوں کے خلاف ایک منظم نسل کشی ہے۔ ہم عالمی برادری سے سوال کرتے ہیں کہ کیا فلسطینی بچوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں؟ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی جارحیت میں 60,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے، جبکہ 1.25 لاکھ سے زائد افراد زخمی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر عالمی ضمیر نے فوری بیداری کا ثبوت نہ دیا تو غزہ میں انسانی المیہ مزید بھیانک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ عالمی ضمیر آخر کب جاگے گا؟ غزہ میں ان بچوں کا خون بہانے کا سلسلہ جاری ہے جنہوں نے کبھی بندوق نہیں اٹھائی، جنہیں جنگ کی سمجھ بھی نہیں تھی، جن کے ہاتھوں میں کھلونے ہونے چاہیے تھے لیکن ان کے معصوم جسموں کو صہیونی بموں نے چیتھڑوں میں بدل دیا۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں، یہ نسل کشی ہے، ایک سوچا سمجھا قتل عام ہے جہاں پوری دنیا بے حسی کی چادر اوڑھے کھڑی ہے۔ انسانی حقوق کے چیمپئن کہاں ہیں؟ اقوام متحدہ کی قراردادیں کہاں گئی؟ وہ عالمی طاقتیں جو جمہوریت اور انسانیت کے نعرے لگاتی ہیں کیوں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں؟ کیا فلسطینی بچوں کی چیخیں ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں؟ اگر یہ بے حسی برقرار رہی تو تاریخ یہ سوال کرے گی کہ جب معصوموں کا خون بہایا جا رہا تھا تب دنیا کے حکمران کہاں تھے؟ یہ سوال اقوام متحدہ کے بند کمروں میں گونجے گا، یہ سوال عالمی سیاست کے ایوانوں میں چیخے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ سوال انسانیت کے اجتماعی ضمیر پر ہمیشہ ایک بدنما داغ کی صورت چسپاں رہے گا۔ کیا دنیا کا ضمیر اس وقت جاگے گا جب غزہ میں کوئی بچہ باقی نہیں رہے گا؟ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی نئے کپڑوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ صفا گارمنٹس لایا ہے رمضان کے لیے بہترین کلیکشن، جس میں ملے گا آپ کو سٹائل، کمفرٹ اور افورڈیبلٹی کا پرفیکٹ کمبینیشن۔ فینسی کرتا سٹارٹنگ فرام 700، بچوں کے لیے کرتا سٹارٹنگ فرام 600، عربی توپ سٹارٹنگ فرام 1200، صدری سٹارٹس فرام 900، بچوں کے لیے صدری سٹارٹس فرام 600، امپورٹڈ فیبرک، سب سے بہترین کوالٹی۔ رمضان اسپیشل آفر، مینز کرتا پاجامہ اور پٹھانی کے فیبرک کی خریداری پر فلیٹ 30% آف۔ رمضان اسپیشل وائٹ کرتا پاجامہ سٹارٹنگ فرام ₹750، ریڈی میڈ ڈیزائنر کرتاز اینڈ امپورٹڈ ایمبرائڈری پٹھانی پر فلیٹ 25% آف۔ مینس اینڈ کڈس توپس میں MRP پر فلیٹ 25% آف۔ مینس اینڈ کڈس کے ریڈی میڈ کرتا پٹھانی میں بائی ون گیٹ ون فری آفر۔ قیمتی وقت اور پیسے بچائیں، صفا گارمنٹس چلے آئیں۔ صفا گارمنٹس، ٹولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ اب آئیے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ سنبھل میں شاہی جامع مسجد تنازعے کے بعد حالات بدستور کشیدہ ہیں۔ نومبر 2024 میں مسجد کے سروے کے بعد ہونے والے پرتشدد واقعات کی تحقیقات میں شدت آ رہی ہے اور پولیس اب تک 79 افراد کو گرفتار کر چکی ہے، جبکہ 2750 نامعلوم افراد کے خلاف کیس درج کیا جا چکا ہے۔
حالیہ پیش رفت میں سنبھل کے MP ضیاء الرحمان برق کو پولیس کی جانب سے تفتیش کے لیے طلب کیا گیا، جبکہ شاہی جامع مسجد کمیٹی کے صدر ایڈوکیٹ ظفر علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ظفر علی نے 24 نومبر کو سروے ٹیم کے خلاف مظاہرین کو مشتعل کرنے والا بیان دیا تھا، جس کے نتیجے میں ہنگامہ آرائی اور پولیس و عوام کے درمیان تصادم ہوا تھا۔ SIT نے ایڈوکیٹ ظفر علی کو ان کے بیٹے کے ساتھ پوچھ گچھ کے لیے تھانے طلب کیا تھا، جہاں کئی گھنٹوں کی تفتیش کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ بعد ازاں انہیں سخت سیکیورٹی میں چندوسی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد سنبھل میں کشیدگی میں اضافہ ہوا اور وکلاء نے پولیس کے خلاف احتجاج کیا۔ وکلاء اور مقامی افراد نے ظفر علی کی حمایت میں نعرے لگاتے ہوئے پولیس گاڑی کا پیچھا بھی کیا۔ پولیس کے مطابق ایڈوکیٹ ظفر علی پر فساد بھڑکانے، اشتعال انگیزی اور تشدد میں ملوث ہونے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے پولیس پر فائرنگ کا دعویٰ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ پولیس کا موقف ہے کہ فائرنگ خود مظاہرین نے کی اور اس میں انہی کے افراد مارے گئے۔ ظفر علی کی گرفتاری کو ان کے اسی بیان کی سزا کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، تاہم وہ اپنے بیان پر قائم ہیں۔ سنبھل میں حالات کی نزاکت کے پیش نظر اضافی سیکیورٹی فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ 5 تھانوں کی پولیس فورس اور 200 اضافی جوانوں کو حساس علاقوں میں تعینات کیا گیا ہے۔ سنبھل میں تشدد کی تحقیقات کے لیے یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے SIT تشکیل دی ہے، جبکہ ایک عدالتی کمیشن بھی واقعے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ وکلاء برادری نے ظفر علی کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے اسے غیر قانونی قرار دیا ہے۔ ایڈوکیٹ شکیل احمد نے کہا کہ یہ کارروائی انتقامی ہے۔ ہم عدالت میں ان کی ضمانت کی درخواست دائر کریں گے اور امید ہے کہ انہیں جلد انصاف ملے گا۔ پولیس نے واضح کیا ہے کہ ظفر علی کو اسی FIR میں گرفتار کیا گیا ہے جس میں سنبھل کے MP ضیاء الرحمان برق بھی نامزد ہیں، اس لیے برق کی گرفتاری کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ایڈوکیٹ ظفر علی کی گرفتاری اور MP ضیاء الرحمان برق کی طلبی محض قانونی کارروائی نہیں بلکہ ایک واضح پیغام ہے کہ جو احتجاج کرے گا اسے سزا دی جائے گی۔ یہ وہی طرز عمل ہے جو حالیہ برسوں میں مختلف تنازعات میں اپنایا گیا، جہاں پہلے ایک معاملہ کھڑا کیا جاتا ہے، پھر اس پر رد عمل کو کچلنے کے لیے قانون کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ایڈوکیٹ ظفر علی کے الفاظ کیا تھے، بلکہ یہ ہے کہ پولیس کو ان کے بیان سے اتنی پریشانی کیوں ہوئی۔ اگر پولیس واقعی بے قصور تھی اور فائرنگ اس نے نہیں کی تھی تو پھر غیر جانبدارانہ تحقیقات سے انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا سچ سامنے آنے سے کوئی خطرہ لاحق ہے؟ اسی طرح اگر مظاہرین کا احتجاج غیر قانونی تھا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک فریق ہی قصوروار تھا؟ کیا پولیس اور انتظامیہ مکمل طور پر بے قصور ہیں یا پھر معاملے کو یک طرفہ انداز میں پیش کر کے ایک مخصوص بیانیہ مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ سنبھل میں پولیس کا یہ طرز عمل ایک وسیع حکمت عملی کی نشاندہی کرتا ہے، جہاں کسی بھی اجتماعی رد عمل کو سختی سے دبانے کا رجحان جڑ پکڑ چکا ہے۔ وکلاء کا احتجاج اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ محض کسی ایک فرد کی گرفتاری کا معاملہ نہیں بلکہ اس میں انصاف اور جبر کا ٹکراؤ ہے۔ یہ واقعات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اگر احتجاجی آوازوں کو مسلسل کچلا جاتا رہا تو کل کو عدلیہ، وکالت اور صحافت جیسے ستون بھی غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ سنبھل میں حالات کشیدہ ضرور ہیں، لیکن اصل مسئلہ صرف کشیدگی نہیں بلکہ اس کا محرک ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی ناظرین، کل پھر ہوگی ملاقات مزید خبروں کے ساتھ۔ اگر آپ کو ایسی ہی خبریں دیکھنا پسند ہیں تو ہمارے چینل ڈکن میڈیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔